نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے جو اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے اولیاء اللہ جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور جو موجود ہیں، جو تشریف لے گئے ہیں، اللہ پاک ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ پاک اپنی طرف سے ان کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ پاک ان کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ ان کو رکھے۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے کہ ان تمام اکابر کے جو مجرب وظائف ہیں، ان وظائف کو تلاش کر کے اپنے بہن بھائیوں تک اس کو پہنچا دوں۔ الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے، دعا کریں وہ سلسلہ جو نا ہمیشہ کے لیے جاری ہو۔ اور اسی طرح یہ جو وظیفہ ہے آج جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بھی ہمارے اکابر کے وظائف میں سے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ میری یہی کوشش ہے کہ میری جتنی بھی جو دعائیں ہیں، وظائف ہیں، قرآن اور حدیث سے پیش کروں۔ تو باقی یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لیکن اس کی جو تعداد ہے اس کا تعلق مجربات سے ہے۔ یہ تعداد جو میں بتاتا ہوں، یہ وقت جو میں بتاتا ہوں، یہ نہ قرآن پاک میں ہے نہ حدیث پاک میں ہے، اس کا تعلق تجربات سے ہے۔ لیکن یہ جو تعداد ہے اس کی بہت بڑی تاثیر ہے، اور جس وقت میں یہ پڑھنا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے سب کو اجازت خاص ہے، میری طرف سے خود بھی پڑھیں اور یہ اوروں تک بھی پہنچائیں، اوروں کو بھی اجازت دے دیں، اب اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک اس کو پڑھے۔ ہر ایک کی اس لیے ضرورت ہے، آج جنا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، یقین کی کمزوری کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ دشمن بنے ہوئے اپنے جو نا پرائے، سب دشمن بنے ہوئے، تو اس پر حسد کرتے ہیں۔ حسد سے بچنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ انسان کو توڑ کے رکھ دے گا، یہ انسان کو ختم کر دے گا، کوئی چیز اس کا بچے گا نہیں۔ جب انسان کسی انسان کی دشمنی پہ آئے گا، اس کو ہر طرح کوشش کرتے کہ نقصان پہنچا دو۔ سحر کے ذریعے سے بھی، جادو کے ذریعے سے بھی لوگ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں جو نا وہ جادو کیا، جادو کا اثر بھی ہوا۔ تو آج کے دشمن بھی سحر، جادو، نظر بد، یہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو سیریس نہیں لیتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کی وجہ سے جادو کا اثر ہے۔ نظر، حدیث میں العین حق، نظر یہ حق ہے، جادو حق ہے، حسد ہے۔ تو ایک تو معوذتیں جو صورتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اس کو تو صبح شام لازم پڑھیں، اس کو کبھی ناگا نہ کریں، باوضو رہیں، نماز کی پابندی کریں۔ تو اپنے آپ کو کوشش کریں دوسروں کی نظر سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے مال کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنی سواری کو بھی دوسروں کی نظر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے خود اپنی تعریف کرتے ہیں، میرے اتنے بیٹے ہیں، میرا اتنا بڑا گھر ہے، میری اتنی بڑی سواری ہے، میرے پاس اتنی جو نا دولتیں ہیں، اتنی زمینیں ہیں۔ اس سے لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کرنے والے کو بھی نقصان ہوگا،
اور جس پر حسد کیا جا رہا ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، کسی کے زبان پہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ماشاء اللہ کسی کے زبان سے نکلتا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ نظر لگ جاتی ہے، حسد کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو کوئی اگر ایسا دشمن ہے جو آپ کے مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اولاد کے پیچھے پڑا ہوا ہے، سواری کے پیچھے، آپ کی زمینوں کے پیچھے، آپ کے آل و عیال کے پیچھے، وہ چاہتا ہے اس کو کیسے موقع مل جائے، کبھی بھی موقع مل جائے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو ان دشمنوں کے لیے آپ کو مارنے کے در پہ بھی ہیں، ہاں، تو جو ہر قسم کا کوئی بھی دشمن ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، تو آپ اس وظیفے کو لازم پکڑیں۔ اگر کسی کو ابھی محسوس نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ میرا کوئی دشمن ہے، وہ بھی پڑھے، دشمن سے کوئی خالی نہیں، تو اللہ اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ وہ دشمن کی زبان بند ہو جائے گی، وہ ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، وہ آپ کے بارے میں کچھ نہ بول سکتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قرآن مومن کے لیے شفا ہے، مومن کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کو خوب پڑھیں، خوب قرآن پہ عمل کریں، صرف وظائف تک نہیں، اس کو روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ جو ہے ہم قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، تو ایک آیت ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے، آپ اس کو جو ہے نا اگر یاد نہیں ہے تو 2-3 منٹ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، بچوں کو یہ آیت یاد ہے۔ تو اس آیت کو جو ہے نا، یہ آیت یہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ آیت ہے۔ لیکن یہ جو آیت ہے اس کو سورج کی روشنی میں پڑھیں، یہ علماء نے لکھا ہے، سورج کی روشنی میں، رات میں نہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو پڑھیں، دن میں پڑھیں، زور کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، دن کی روشنی میں آپ اس کو پڑھیں۔ شروع آخر میں درود شریف پڑھنا یہ لازم نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ جو نا شروع آخر میں درود شریف بھی پڑھ لیں، اور اس وظیفے کو آپ 70 مرتبہ پڑھ لیں، دن کی روشنی میں اس وظیفے کو 70 مرتبہ، اور جو ہے ایک جگہ بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں، یکسوئی ضروری ہے۔ تو اگر کوئی جانور، کوئی درندہ آپ کے پاس آ رہا ہے نا، اب اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھے، اس کی زبان بھی بند ہو جائے گی، اس کا منہ بند ہو جائے گا، وہ آپ کو کاٹ نہیں سکے گا۔ یہ ایسا مجرب اور جاندار وظیفہ ہے۔ تو صم بکم عمی فہم لا یرجعون، دن کی روشنی میں شروع آخر میں درود شریف اور 70 مرتبہ اس کو پڑھیں، پھر دعا کریں اس دشمن کے لیے جو آپ اس کو جانتے ہیں، جس کو نہیں جانتے ہیں، انشاءاللہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ان کے جو نا یہ ارادے، کوشش سارے یہ فیل ہو جائیں گے۔ تو بہت بڑا مجرب وظیفہ ہے، خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔